یہ ابو داؤد شریف میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اگر کسی شخص کو غصہ آ جائے، آتا ہے نا ہم سب کو، لیکن حضرت جی آتا بیوی پہ ہے، ہاں جن کو کہنا کا کر آتا غریب پہ ہے، آتا اپنے نوکر پہ ہے۔ کبھی کسی کو ڈی ایس پی پہ غصہ ہے؟ کسی کو آتے جی آ بھی جائے گا تو پی جانا ہے، لیکن اگر بیوی پہ آئے گا پھر میں نے نہیں پینا۔ اگر کسی ماڑے پہ آ گیا میں نے پھر نہیں پینا۔ لیکن حضور نبی علیہ السلام فرما رہے جسے غصہ آئے وہ غصے کو نافذ کرنے پہ قادر بھی ہو، کر سکتا ہو کچھ نہ کچھ، لیکن نہ کرے۔ حضور فرماتے ہیں پھر اللہ اسے انعام کیا دے گا؟ بروز قیامت اللہ اسے ساری مخلوق کے سامنے کھڑا کر کے کہے گا ان عوروں میں سے جو چاہتا ہے لے لے۔ پی کے تو دیکھو ذرا جی، اللہ کرنے سے کیا ہوگا؟ تھپڑ مار دو گے کسی کو، کیا کر دو گے؟ لیکن حضرت جی اور وہ بھی یاد رکھو حضرت جی، یہ ہمارے معاشرے کا مزاج بن گیا ہے، تگڑے کے کھلوندا کوئی نہیں، ماڑے نو چھڑتا کوئی نہیں۔ اور ہمیشہ یاد رکھنا حضرت جی کبھی کسی ماڑے پہ ظلم نہ کر بیٹھنا۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں طاقت والے سے تو ڈرنا لیکن کمزور سے اس سے بھی زیادہ ڈرنا۔ اسی نے مولا علی سے پوچھا حضور طاقت والے سے ڈرنے کی تو سمجھ آ رہی ہے، ہاں مارے گا آگے سے کچھ کرے گا، لیکن کمزور سے کیوں ڈروں؟ میں حضرت اس دن قبلہ سڑک پہ میں کھڑا ہوں، میں کسی بندے کا ویٹ، اس سائڈ پہ شاید کوئی چور پکڑا گیا، شاید پتہ نہیں وہ کیا چوری، رول پہلے شور ڈالا نا چور چور پکڑو چور چور، وہ میرے پاس دو منڈے، ایک نے بائک کھڑی ایک جا کے جناب کٹ کے واپس آ گیا، دوسرے کو آ کے یار واہ یہ تھا نہیں محل نہ تھی۔ یہ ہمارا مزاج ہے ہمارے معاشرے کا، ہے یہ ہمارے معاشرے کا مزاج بن گیا حضرت۔ تگڑے کے سامنے کھڑا کوئی نہیں ہوتا، ماڑے کو معاف کوئی نہیں کرتا۔ تو عرض کی حضور ماڑے سے کیوں ڈرے، وہ کیا کر لے گا؟ آپ نے فرمایا وہ تو کچھ نہیں کرے گا لیکن اس کا رب بڑا کچھ کر دے گا۔ ہاں اس لیے ڈرنا حضرت جی، ہاں یہ جتنی ہمارے گھر میں تباہیاں اور بربادیاں آئی ہیں نا، ہم نے کسی ماڑے کی حال ہی ہوئی ہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ میں نے فارماسیوٹیکل میں بھی نوکری، بڑے آندہ نہیں بیگ لائے گا دوائیاں، میں نے وہ 1.5 سال وہ بھی نوکری کی، لیکن بس حضرت کیا کریں۔ وہ برحال میرے مینیجر تھے لاہور سے آئے ہوئے تھے، تو میں نے ان کو وزٹ کروانا تھا ڈاکٹروں کا، تو ایک ڈاکٹر مل نہیں رہے تھے، ہم نے 3 پھیرے لگائے، 3 دفعہ گئے ان سے، گرمی انتہا کی، بائک پہ ہم بیٹھے تھے، تو کیونکہ سیالکوٹ پہلے چھوٹا سا شہر ہے، پھر سڑکوں پہ رش بھی بڑا زیادہ ہے، تو کار پہ اگر نکلیں گے تو آپ نہیں نکل سکتے، پھر ہم موٹر سائیکل پہ جا 3 دفعہ ہم ہاسپٹل ہو کے نا چلے گئے، تو چوتھی بار پھر آئے، تو میرے جو مینیجر ہے نا وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ صاحب تسی باہر ہی کھلو، ٹھیک ہے میں دے کے آنا، اگے 60 روپے ہی ٹوکن والے دے چکے ہیں، ڈاکٹر پھر ملیا کوئی نہیں، تو تسی باہر ہی کھلو گو، تو اگر ڈاکٹر ہوگا نا تو میں آپ کو فون کر دوں گا، آپ ٹوکن پہ گاڑی لگا کے اندر آ جائیے، نہیں تو آپ آئیے۔ اب وہ مینیجر اندر چلا گیا، وہ آ نہیں رہا، تو جب میں فارماسیوٹیکل میں نوکری کرتا تھا تو پھر میں پینٹ کوٹ بھی پہنتا تھا، تو وہ پینٹ کوٹ پہننے سے وہ بندہ کو وکری شاید تو نہیں نہ بن جاتا، تو بس میں نے سمجھا کہ میں وہ وکری شاید نہیں، وہ اپنی اصل بھول گیا، اپنی اصل بھول گیا۔ وہ مینیجر آ نہیں رہا، میں دھوپ میں کھڑا، میرا بھی نہ دل کرے میں پھر 20 روپے ٹوکن کے دوں، پتہ نہیں ڈاکٹر اندر آیا کہ وہ تھوڑا سا آگے جا کے نا میں نے سڑک پہ بائک کھڑی کی اور میں جانے لگا، تو وہ کیونکہ وہ بچوں کا ہاسپٹل ہے، باہر ایک غبارے بیچنے والا کھڑا تھا، تو مجھے دیکھ کر کہتا ہے حضرت صاحب ایتھے موٹر سائیکل نہ کھڑی کرو، بہو جی ایتھے موٹر سائیکل نہ کھڑی کرو، میں نے پینٹ کوٹ پہنا ہوا تھا نا، ٹائی لگائی تھی، مجھے کہتا ہے بہو جی ایتھے موٹر سائیکل کھڑی نہ کرو، ایتھے کنیاں موٹر سائیکل چکیاں گئی، تو جیسے میں نے کہا نا ہمارا نزلہ ماڑے پہ گرتا ہے، ماڑا تھا غبارے بیچنے والا، میں چڑھ گیا، میں نے کہا چپ کر کے پکانا گڈی چکی جانی ہے، میری چکی جانی تین تکلیف ہے، چل کام کر اپنا جا۔ وہ اس نے سر نیچے کر دیا، اب میں حضرت اندر گیا تو وہ شیطان کا رنگ اترا اور قرآن کا رنگ غالب آیا، پھر یاد آ گیا والقاذمین اللہ کہتا ہے جو ایمان والے ہیں وہ تو غصہ پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس وہ معافی کر دیتے ہیں، واللہ یحب المحسنین۔ پھر یاد آیا وہ اب سمجھ نہ آئے، ڈر لگے کروں کیا، لیکن حضرت جی تھوڑا حوصلہ کیا، میں نے جا کے وہ غبارے والے کو ساتھ ہو جایا اور میں نے اس کو کہا یار غلطی ہو گئی معاف کر دیا، لیکن حضرت اس کا جواب سننا، اللہ وہ بلک کے رویا بیچارہ، تو مجھے کہتا ہے بہو جی کوئی گل نہیں، وہ اسی ماڑے جمی تڑے تگڑے دیا گالاں کھان لیں، اللہ اللہ۔ اب پتہ نہیں اس نے دل سے معاف کیا یا نہیں کیا، اگر یہ بات اس نے کل اللہ کے دربار میں کر دی تو میرے پلے کیا رہے گا،
اس لیے اپنے مزاج بدلو یار، اپنے مزاج بدلو. گاڑی پہ بیٹھنے والا بھول جاتا ہے کہ میں سڑک پہ گاڑی چلا رہا ہوں، مٹی بھی پڑی ہے، اگر اتنی تیز چلاؤں گا سارے مٹی، پتہ نہیں ہو کیا گیا یار، یار کیا ہو رہا ہے یار، یہ کیا ہم دنیا میں نہیں رہ رہے، کیا یہاں انسان نہیں بستے؟ اس لیے میرے دوستو میں آپ کو کوئی ادھر کی نہیں سناؤں گا، میں تو درد لے کے آیا. اور یہ میں نے کراچی تک جانا ہے، 2 پروگرام لاہور کرنے ہیں، صبح 10:30 بجے ہماری حیدرآباد کی فلائٹ ہے، پرسوں جا کے میں نے لانڈی میں بیان کرنا ہے، اس سے اگلے دن یہ میں نے 26 کو واپس آنا ہے. ہم تو جہاں جائیں گے ہم ایک درد لے کے نکلے ہیں یار، اپنے رب نو منا لو. یہ دنیا بڑی بے وفا ہے کہ کسے وفا. حضرت ہم تو بڑے بڑے دعوے کیے بیٹھے ہیں، میں تو حباب سے کہتا ہوں حضرت یہ تو گھڑی بھی میری نہیں ہے، میں جو گھر پڑا میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا. جو پیسے بینک میں پڑے اللہ اللہ کا شکر ہے، میرا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے، نہ مجھے بنانے کا شوق، بس دل کرتا ہے ادھر سے آتے رہیں ادھر سے جاتے رہیں حضرت. ہاں مجھے کوئی شوق نہیں ہے، میری تو گھڑی بھی نہیں ہے میری حضرت. یہ مفرل میرا ہے، اگر میں مر جاؤں تو یہ میرا ہے، یہ کوٹ میرا ہے. ہم تو بڑے بڑے وہم پالے بیٹھے ہیں، میرا کچھ بھی نہیں ہے حضرت. یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے، سکندر جب اس دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی تھے. اور بھائی مالی ہیں میاں، مالی ہیں یار. آج میں عمر سے پہلے کوئی تھا، اس سے پہلے کوئی تھا، میرے بعد پھر کوئی ہوگا. ہم تو مالی ہیں حضرت، ہم مالک ہوں. ہاں یہ اس کے رنگ ہیں، کسی کو دے کے آزما رہا ہے، کسی کو نہ دے کے آزما رہا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اور میں کہتا ہوں حضور نبی علیہ السلام کی امت پہ تو اللہ نے کرم ہی بڑے کر دیے ہیں. ہاں یہ یاد رکھو، جنت میں قبلہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، جنت میں سارے جوان ہوں گے، جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا. تو جو جنت میں سب کو جمع رکھنے پہ قادر ہے کہ ادھر جوان نہیں رکھ سکتا تھا. ہاں لیکن کیا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اللہ ایام بدلتا ہے بندے پہ. کبھی بچہ ہے، پھر جناب 16 سال، پھر جناب 25 سال، پھر جناب 30 سال، پھر جناب 35 سال، پھر جناب 40 سال. تو پھر جب 40 سال آتے ہیں تو پھر ایک رنگ بھی آتا ہے. اس کو میاں صاحب کس طرح بیان کرتے ہیں، کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے. اور قبلہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں حضرت، یہ سب سے پہلے سفید بال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آئے حضرت. اس سے پہلے سفید بال نہیں ہوتے تھے حضرت. ہاں اگر اللہ چاہے تو آج بھی اس چیز پہ قادر ہے کہ نہ بال سفید ہوں حضرت. دیکھو نا حضرت جی سٹرکچر ایک ہی ہے، میرے اندر بھی ایک ہی دل ہے، عورت کے اندر بھی ایک ہی دل ہے، میرے اندر بھی 2 ہی گردے ہیں، عورت کے اندر بھی 2 ہی گردے ہیں. لیکن اس بادشاہ کے کمال دیکھو، مجھے داڑھی آ رہی ہے عورت کو نہیں آ رہی ہے. بے نیازی ہیں حضرت، اس کی جو چاہے سو پہ کرے حضرت. ہاں تو اگر جس طرح وہ کر سکتا ہے، چاہتا تو نہ کالے بال آتے کہ سفید بال آتے. لیکن میں کہتا ہوں یہ ہم پہ کرم ہو گیا. ہاں وہ بندے وہ 5 باری شیشے چ ویکھ تینوں چٹے وال آ گئے نا، شرم کر دے. ہوں باز آ جا، ہوں مڑ جا، وہ باز آ جا، ٹائم بڑا لگ گئی، باز آ جا. تو بچہ تھا، بچپن گیا، لڑکپن آیا، لڑکپن گیا، جوانی آئی، جوانی گئی، بڑھاپا آ گیا. کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے، ویکھ محمد بخشا موت سنے ہی آئے. پھر حضرت بابا فرید بولے، کیونکہ حضرت روشنی سب کو مدینہ پاک سے آ رہی ہے. ہاں الفاظ جدا ہے، مفہوم سب کا ایک ہے. پھر بابا جی فرید بولے، آپ کیا کہتے ہیں، اٹھ فریدا ستیا جھاڑو دے مسیح، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال فرید. پھر آگے کیا وہی بات فرماتے ہیں، اٹھ فریدا ستیا تیری داڑھی آیا بور. اٹھ فریدا ستیا تیری داڑھی آیا بور، اگا آ گیا نیڑے پیچھا رہ گیا دور. پھر حضرت خواجہ غلام فرید بولے، آپ کیا کہتے ہیں، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی گرم ریت تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا. غلام فریدا تے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا. ہاں میاں جانا ہے، من لے گا پھر بھی جانا ہے، نہیں منے گا پھر بھی جانا نہیں. جانا تے ہے جانا. شیطان کو کس نے مروایا؟ اس نے یہ تو کہا تھا، انا خیر من، میں بہتر، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. تو اللہ کو میں تو ہی بڑی ناپسند ہے. یہ ہوتا ہے نا کہ اتنا جو لاڈلا ہو، جس کو زمین سے بلایا ہو، جس کو ملائکہ کا امام کیا ہو، ایک موقع تو دیتے نا اس کو. بھائی باز آ، کیا کر رہا ہے تو؟ اس طرح نہ کر. نہیں حضرت اسی وقت آڈر آ گیا، وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. یہ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ میں
اور جو ہماری آگے ینگ جنریشن ہے نا، ان کی بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی. یہ بھی بس کیا کرتے ہیں، اسٹیٹس ہی لگا دیتے ہیں، بات کی گہرائی میں نہیں جاتے. یہ آپ سونگ سکتے ہیں. یہ آتے ہوئے میں بھی تھوڑا سا عطر لگا کے تھوڑی سی آ رہی، اور میں نے وہ شیشی نہیں ڈھیلی ہے، 2-4 بوندیں لگائیں گے تو خوشبو آ رہی. اب ذرا آپ باپی بولے شاہ کی بات کی گہرائی میں جانا. آپ کیا کہتے ہیں؟ پھولاں دا تو عطر بنا. عطر پھولوں کا ہی بنتا ہے ذرا، موتی کا بنتا ہے، چمیلی کا بنتا ہے، پھر اس میں کچھ اور بھی ڈالا جاتا ہے. پھولاں دا تو عطر بنا، عطر دا پھر تو کٹ دریا. تو یہ نہیں کہہ رہے کہ دریا میں بس انگلیاں ڈبو کے لگا لے پھول کو، نہیں نہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ پھولاں دا تو عطر بنا، عطر دا پھر تو کٹ دریا، دریا وچ پھر تو ڈبکیاں لا. بات کی گہرائی تک جاؤ. دریا وچ پھر تو ڈبکیاں لا، پھر بھی تیری وہ نہیں جانی پہلو اپنی میں مکا. ایک حضرت کی ظاہری بو ہے جو ہم سب کو آ جاتی ہے. بندہ نہ آیا نہ ہو، بندے کو پسینہ آیا وہ ہم سب کو آتی ہے. لیکن حضرت ایک اندر کی بو ہے، وہ صرف اللہ والوں کو آتی ہے. وہ آپ کی مجھے نہیں آئے گی، میری آپ کو نہیں آئے گی. وہ اگر کو اللہ والا مل گیا تو وہی بتائے گا کہ اندر کی نیک بو ہے. پھلاں دا تو عطر بنا، عطر دا پھر کٹ دریا، دریا وچ پھر تو ڈبکیاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں جانی پہلو اپنی میں مکا. یہ میں مروا دیتی ہے. ہر آنے والا یہی زوم میں آیا بیٹھا جی کٹ گل ہے کہ میں آیا. نہیں حضرت تو نہیں آیا بھائی، تجھے بلایا ہے. تیری کیا ضرورت ہے کہ تم آ جائے. وہ تو کہتے ہیں لا تتحرک ذرۃ الا باذن اللہ. ہمارے اذن کے بغیر تو ذرہ بھی نہیں ہلتا. تو 6 فٹ کا بندہ کیوں ہل گیا؟ نہیں، یہ رنگ ہے سارے بات. یہ میں سمجھ. اور یہ اتنی گندی بیماری ہے حضرت کہ جس کو لگ جائے یہ اس کا کچھ بھی نہیں چھوڑ دیا. کسی اور صوفی شاعر نے کہا تھا، کیا کہتے ہیں؟ جس کو میں کی ہوا لگی، جس کو میں کی ہوا لگی، اسے نہ پھر دوا لگی نہ دعا لگی. اسے بچ کے رو. اور ہم نے یاد رکھو کوئی میں والی شے ہے. یہ شیشے کے دھوکے میں نہ آیا کرو. اب بزرگ کہتے ہیں اگر تمہیں اپنی اصل دیکھنی ہے تو باتھ روم میں بیٹھ کے دیکھ تیرے اندر سے نکل کے آ رہا ہے. یہ تو حضرت میں حیران ہوں اس کی کاراگری پہ، اس کی قدرتوں پہ. کیسا بادشاہ ہے حضرت. وہ پخانہ تو حضرت بڑی دور بھی پڑا ہو تو اس کی سمیل آتی ہے. ہماری آنتوں میں بھرا پڑا لیکن کسی کو سمیل نہیں آتی ہے. کیا اس نے کر دیا؟ یہ کیسی اس کی کاراگری ہے حضرت. ہمارے اندر اور یہ نہیں کہ صرف پخانہ ہی ہے، اور بھی بڑی علائشیں ہیں حضرت. ہمارے مثانے میں پیشاب ہے حضرت، ہمارے پھیپھڑوں میں بلغم ہے حضرت، ہماری وینوں میں خون ہے حضرت، ہمارے جو پتے میں صفرا ہے، ہماری تلی میں سودا ہے. تھوڑا گند ہے اندر حضرت، لیکن یہ اس کا کمال ہے حضرت. یہ اوپر ماس کا پردہ ڈال دیا، بو نہیں آتی کسی کو. اگر اندر کی بو آنی شروع ہو جائے ہم اپنی بو سے مر جائیں. ہم یہ کرنے والی کون سی سے؟ شکر کر پائی رحمت کی تھی. شکر کر بھی، شکر کر. تیرے میں ہے کیا؟ اس لیے حضرت اس سے بچ کے، اس سے بچ کے اور یہی خیال رکھ کے آیا کرو. مجھے اس میں بلایا لئن شکرتم لازیدنکم. تو شکر کر، اسی تینوں اور دے آئیں گے. جیسی مسجد میں آؤ شکر کر، بلا لی شکر یاد ہے تیرا بلا. وہ یاد رکھنا حضرت. جیسے میں نے کہا نا، سوچیں بدل گئی، فکریں بدل گئی. یہ جس کی اس کا نام آپ نے اور میں نے فضل رکھ دیا، یہ تو فضل ہے ہی کوئی نہیں. جس وقت بندے کو نہیں بڑی اللہ دی رحمت ہے ماشاء اللہ، 2 گڈیاں نہیں، بڑا اچھا کام. یہ کسی نے کہہ دیا کہ یہ فضل نہیں. فضل یہ ہے کہ تجھے توفیق نماز ہو جائے. یہ نہیں فضل. یہ تو یہ گاڑیاں اور اولادیں اور جائیداد تو نمرود کے پاس بھی بڑی تھی، تو کیا فضل تھا اس میں؟ یہ تو فرعون کے پاس بھی بڑی تھی، تو کیا فضل تھا اس پہ اللہ کا؟ یہ تو جو ہے نا ابو جہل کے پاس بھی بڑی تھی، ولید بن مغیرہ کے پاس بھی بڑی تھی، تو کیا اس پہ اللہ کا فضل تھا؟ نہیں. فضل حضرت ابو بکر صدیق پہ تھا. فضل ان پہ تھا، ابو جہل پہ نہیں فضل تھا. اور یہ جو ہے نا باقاعدہ روایت موجود ہے، میں جس کا مفہوم عرض کروں، منوان نہیں یہ اس کا مفہوم. یہ لکھا کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں نا باز فرما رہے، میرے کلیم ان کو بلاؤ میری طرف، ان
دعوت دو. تو وہی دونوں ہی رنگ ہے نا, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. کہیں بشارتیں ہیں اور کہیں ڈر بھی ہے, دونوں ہی رنگ ہیں. لیکن یہ اہل سنت کے اسٹیجوں کا اب رنگ بن گیا کہ حضرت جی ڈر کوئی بھی نہیں ہے, بشارتیں ہیں حضرت. وہ ہر بندہ تو آتے ہوئے اپنی جیب میں جناب جنت کے بھی وہ جو ہے نا وہ اسٹامپ پیپر لے کے آتا ہے, جاتے ہوئے وہ مدینے کے بھی اسٹامپ پیپر لے کے آتا ہے. جس کو چاہتا ہے جنت کے دے جاتا ہے, جس کو چاہتا ہے مدینے کے دے جاتا ہے. ہاں, جڑا کبھی سبحان اللہ انہوں رات میں حضور دی زیارت. میں احباب سے پوچھتا ہوں, بھائی یہ والا نسخہ ہمارے کابرین کو نہیں یاد تھا؟ یہ نسخہ ہمارے کابرین کو نہیں آتا تھا کہ جڑا سبحان اللہ کہے وہ بھائی وہ تو جا کے معاہدہ شریف میں رو کے کہہ رہے ہیں کوئی وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں, وہ سبحان اللہ والا نسخہ حضرت کو نہیں آتا تھا حضرت جی ہے. یہ ابھی یاد ہو گیا انشاءاللہ, یہ ان کو نہیں آتا تھا حضرت. وہ کیوں وہاں بیٹھے رو رہے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں. بھائی کو عام آدمی تو نہیں ہے, کئی علوم پہ دسترس رکھنے والی شخصیت ہے. اور پھر اینڈ بات کب بنتی ہے جب کہتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا ہے, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شہدا ہزار پھرتے ہیں. یہ نسخہ ان کو نہیں آتا تھا سبحان اللہ والا. جڑے اج کہن سبحان اللہ تو انہوں نے استغفاری تو بات بھی نہیں کرنی چاہیے. یا نعوذ باللہ من ذالک, حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پابند ہیں. بادشاہ بھائی جس کو چاہے نواز دے, ایسے نہیں ہوتا یہ. اور ہاں صرف یہ ہے کہ جو یہ نبی علیہ السلام اور قرآن جدا نہیں ہے حضرت جی. ہاں, جو نبی علیہ السلام وہی قرآن, جو قرآن وہی نبی علیہ السلام, جدا نہیں ہے حضرت. یہ نہیں کہ قرآن کچھ کہہ رہا ہے تو ادھر کچھ ہے, نہیں. جو حضور کر رہے ہیں وہی قرآن ہے, جو قرآن کہہ رہا ہے وہی حضور کر رہے ہیں. یہ جدائی والی تو بات ہی کوئی نہیں. صرف یہ ہے کہ قرآن پہ چلو, حضور کی سنت پہ چلو, پھر سبحان اللہ والا معاملہ نہیں, پھر وہ خود ہی نواز دیں گے. یہ کشف الموجود شریف میں لکھا ہے کہ جب حضرت ذنون مصری کا انتقال ہوا تو اس رات 40 اولیاء کو خواب میں حضور نبی علیہ السلام کی زیارت, جو کئی سالوں سے رو رہے تھے. قدید کرم فرماؤ, یقین ہے آپ ہر راشد کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. جو کئی سالوں سے رو رہے تھے حضرت, تو کیا ہوا 40 اولیاء کو اس رات خواب میں حضور نبی علیہ السلام کی زیارت. اور ان 40 نے سوال کیا ہے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آج کس طرح کروں؟ تو آپ نے فرمایا میرے ذنون مصری کا انتقال ہو گیا, میں اس کی روح کے استقبال کے لیے آیا. وہ تو ہیں نوازنے والے, تو اپنے کام سیدھے کر, تو اپنے کام سیدھے کر, تیرے کام ہی نہیں سیدھے کوئی. ہم تو مائل با کرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. ہاں ہم تو مائل با کرم ہیں, کوئی. وہی امام جلال الدین سیوطی نے 72 بار جاگ کے دیکھا, لیکن پڑھ تو صحیح نا جلال الدین سیوطی تھے کیا. امام ابن حجر اسقلانی نے پوری بخاری حضور سے پڑھی, لیکن پڑھ تو صحیح نا امام ابن حجر اسقلانی تھے کیا. حضرت دیکھ تو صحیح ان کے معاملات کیا تھے. نہیں, اس طرح نہ کرو, معاملات درست کرو, ہمارے معاملے نہیں درست. قرآن کچھ کہہ رہا ہے, ہم کچھ کر رہے ہیں. قرآن ہمیں کوئی ڈائریکشن دے رہا ہے, ہم کسی راستے پہ چل نکلے ہیں. کچھ کہہ رہے ہیں, ہم کچھ کر رہے ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ارأیت الذی یکذب فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. یہ ہمارا قصور ہے. اللہ تو کریم ہے, حضور نبی علیہ السلام تو رؤوف الرحیم. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کوئی روئے اور وہ نوازے نہ؟ لیکن حضرت ہم نے کمی وبالوالدین احسانا وذی القربی والیتامی والمساکین وقولوا للناس حسنا. کہاں ہے حضرت وقولوا للناس حسنا؟ ہر بندہ تو دوسرے بندے کو کاٹنے پڑ رہا ہے حضرت. ایسے لگتا ہے منہ میں زبان نہیں ہے, انگارے بھرے ہوئے ہیں. کہاں گئی وہ محبتیں حضرت, وہ پیار کہاں گیا حضرت؟ یہ پڑھو اپنے اکابرین کو, پڑھو اپنے اسلاف کو. ہمارے اسلاف تھے کیا؟ قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں, یہ لکھا ہے کہ جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک سے کرتا اتارا گیا نا غسل دینے کے لیے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو وہ لکھا ہے کہ حضرت کی پشت پہ باقاعدہ ایک نشان تھا, جسے اگر میں اپنی پنجابی زبان میں کہوں تو پھر میں اسے چنڈی کہوں گا. ایک باقاعدہ نشان تھا. باتیں شروع ہو گئی آپس میں, یہ تو شہزادی یہ نشان کس چیز کا؟ تو حضرت غلام کھڑے تھے, آپ جذباتی ہو گئے. آپ نے فرمایا اپنی زبانوں کو لگام دو. اگر بات امام کی عزت کی نہ ہوتی تو امام نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میرا راز نہ کھولنا. ان کا بتاؤ پھر یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو
امام حسن رات کے اندھیرے میں اپنے کندھے پر اٹھا کر یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے ہیں. بھائی تقریر مجھے بھی بڑی آتی ہے, ہاں انہیں کو تو میں گردانہ ملا ملا کے حضرت جی مسجد سے ارتے چک لوں, لیکن میرے محبوب کی امت کو آج تربیت کی ضرورت ہے. آج ہمیں کوئی نہیں مار رہا, ہم ہی ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. آج میرے محبوب علیہ السلام کی امت کو تربیت کی ضرورت ہے. محبت کرو ایک دوسرے سے.